اسلامی بندھن میں بندھے محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام اس سمپل قرآن کہانیوں کے سلسلے کا 5واں قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عیسائیوں کا مباہلہ سے فرار، جو کہ قرآن کی ان آیات کے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کے تناظر میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ نجران یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے: ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، اوہیب جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا، عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ کہنے لگا، ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ کہنے لگا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمات اللہ جو کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ کہنے لگا، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو، نعوذ باللہ۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا، تو جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے جھگڑا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ قرآن مجید کی اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور خود یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن واپس چلے چلو اور ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔
اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا۔ لہٰذا اے میری قوم، ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ ہے، جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال کچھ نہ کچھ ادا کرتے رہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرما لی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند پرند بھی جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں ہی فنا ہو جاتے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا قرآن کہانی کا قصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو پروموٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن کہانی کے قصے بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔